سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین الحمدللہ اپنے پروگرام آئیں نماز سیکھے میں ہم سب حاضر ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام کیا ہے؟ آئے نماز سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام کیا ہے؟ آئے نماز سیکھیں۔ پیارے بچوں الحمدللہ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے پروگرام آئیں نماز سیکھیں۔ نماز ایک بہت ہی اہم ترین عبادت ہے جسے درست طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر اہم ہے کہ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں تو درست نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو درست نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم درست طریقے سے نماز پڑھنا سیکھ بھی لیں۔ الحمدللہ اسی جذبے کے تحت یہ پروگرام سٹارٹ کیا گیا ہے جس میں ہم نماز سے متعلق مسائل سیکھیں گے، نماز کا پریکٹیکل انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، اور چونکہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی چابی ہے، لیکن نماز کی چابی کیا ہے؟ طہارت ہے۔ نماز کی چابی کیا ہے؟ طہارت۔ جی ہاں، یعنی جس کا جسم پاک نہیں ہے، جس نے طہارت حاصل نہیں کی ہوئی، تو اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ جی ہاں، تو اسی لیے نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم وضو کا طریقہ سیکھیں گے، اور وضو کا طریقہ ہم پریکٹیکل انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ پیارے بچوں ہمارے ساتھ رہیے گا، وضو کا عملی طریقہ آپ کو کر کے دکھانا ہے آج ہم نے۔ پہلے سٹارٹ میں آپ کو کچھ اہم ترین باتیں ہم بتا دیں گے کہ وضو میں کیا کیا اسٹیپس ہوتے ہیں، وضو کیسے کیا جاتا ہے، وضو میں کن کن چیزوں کو دھونا ہے، کن کن اعضاء کا مسح کرنا ہے، ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ کن چیزوں کے کرنے سے وضو نہیں ہوتا ہے، کن اعضاء کو نہیں دھونے سے وضو نہیں ہوگا، ان باتوں کا بھی بیان کریں گے۔ اور اس پروگرام کی سب سے جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے وضو کا، یعنی وضو خانے میں بیٹھ کر ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے نل کا کیسے کھولنا ہے، ہاتھوں کو کیسے دھونا ہے، مسواک کیسے کرنی ہے، اور دیگر اعضاء کو کس طرح سے آپ نے دھونا ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت ہی اہم ترین پروگرام ہے، انشاءاللہ آپ کی نالج میں بہت سارا اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں پیارے بچوں کہ وضو میں کتنے اسٹیپس ہیں، اور وضو میں آپ نے کن کن اعضاء کو دھونا ہے اور کہاں مسح کرنا ہے۔ ہم ایک صرف اس کا خلاصہ، ایک سمری آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 8 اسٹیپس ہمارے پاس ہیں۔ ہم آپ کو اس کو ریوائز بھی کرواتے جائیں گے تاکہ آپ کو یہ یاد بھی ہوتا رہے۔ جب یہ میمورائز آپ کو ہو جائے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو پریکٹیکل کی طرف لے کر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وضو کا عملی طریقہ بھی آپ کو سکھائیں گے تاکہ ہمارے بچے وضو کے دوران جو غلطیاں کرتے ہیں، جو مسٹیکس کرتے ہیں، وہ غلطیاں دور ہو جائیں۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگر آج کا پروگرام آپ نے توجہ کے ساتھ دیکھ لیا اور اس پر عمل کیا تو ہم انشاءاللہ سنت کے مطابق وضو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اسٹیپ ہے، دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا ہے۔ یوسف بھائی یہ پہنچے تک دھونا کیا ہوتا ہے؟ ویری گڈ، اچھا سوال ہے۔ دیکھیں انہوں نے آپ کے لیے ڈور اوپن کر دیا ہے نا، یعنی اگر کوئی بات آپ کو مشکل لگ رہی ہے، اس میں کوئی بات آپ کو ایسی لگ رہی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو آپ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم پوچھے بھی نہ اور ہمیں سمجھ میں بھی نہ آئے۔ اب انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا ہے، یہ پہنچوں کسے کہتے ہیں؟ پہنچے کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو اسٹیپ ہے اس کی میں ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا بیٹھ کر کہ کس طرح سے کرنا ہے، لیکن ابھی صرف ہم اس کی ایک سمری آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کیا ہے، ذرا دہرائیے گا میرے ساتھ۔ دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا ہے۔
वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, दूसरा स्टेप मिसवाक करना, क्या है? वाक करना। पहला स्टेप क्या है? दोनों हाथ पोछो तक धोना। पहला क्या है? दोनों हाथ पोछो तक धोना है। वेरी गुड, जबरदस्त। जो हमारे व्यूअर बच्चे हैं वो भी हमारे साथ इसको दोहराएंगे ताकि आपको भी ये याद होता जाए। दूसरा स्टेप क्या है? मिसवाक करना। जी हाँ, मिसवाक करना, ये भी जो है सुन्नत है और वुजू में दोनों हाथ पोंछों तक धोने के बाद मिसवाक की जाएगी। कैसे करनी है इंशाल्लाह हम आपको करीब बताएंगे। अच्छा, तीसरा जो स्टेप है वो क्या है? 3 बार कुल्ली करना। क्या है? 3 बार कुल्ली करना। 3 बार कुल्ली करना। पहला स्टेप क्या है? दोनों हाथ पोछो तक धोना। वेरी गुड, माशाअल्लाह। और दूसरा क्या है? मिसवाक करना। मिसवाक करना। तीसरा क्या है? 3 बार कुल्ली करना। 3 बार कुल्ली करना। पहला कोई स्टेप आप में से बताना चाहें जी? दोनों हाथ पोछो तक धोना। दोनों हाथ पोंछों तक धोना। जी, दूसरा कौन बताएंगे? मिसवाक करना। मिसवाक करना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और तीसरा स्टेप क्या है जी, आप बताएंगे? 3 दफा कुल्ली करना। 3 बार कुल्ली करना, माशाअल्लाह। हमारा सफर आगे जारी है। चौथा स्टेप क्या है? नाक में पानी चढ़ाना। क्या है? नाक में पानी चढ़ाना। ये भी 3 बार ही होता है, ठीक है? 3 बार नाक में पानी चढ़ाकर नाक की सफाई की जाएगी। कैसे होगा इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। और 5वां क्या है? चेहरा धोना। क्या है? चेहरा धोना। चेहरा धोना है। पहला स्टेप क्या बताया हम आपको? वेरी गुड। दूसरा क्या है? मिसवाक करना। तीसरा क्या है? 3 बार कुल्ली करना। चौथा क्या है? नाक में पानी चढ़ाना। 5वां क्या है? चेहरा धोना। चेहरा धोना। चेहरा तो पता ना किसे कहते हैं? चेहरा किसे कहते हैं? चेहरा हमारे जो फेस होता है उससे चेहरा कहते हैं। हमारा जो फेस होता है उसको चेहरा कहते हैं। देखिए, उन्होंने अपने हिसाब से बता दिया। इसकी शरई लिहाज से टर्म्स क्या है, इसकी तफसील क्या है, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। नंबर 6, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। नंबर 6 क्या है? कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। जी हाँ, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, ठीक है। नंबर 7 क्या है? मसा करना। कहाँ का मसा किया जाएगा? सर का। वेरी गुड, जबरदस्त। फिर दोहराते हैं। पहला क्या है? दोनों हाथ पोछों तक धोना। दूसरा क्या है? मिसवाक करना। तीसरा क्या है? 3 बार कुल्ली करना। चौथा क्या है? नाक में पानी चढ़ाना। 5वां क्या है? चेहरा धोना। छठा क्या है? कोहनियों तक हाथ धोना। 7वां क्या है? मसा करना। और 8वां कौन सा स्टेप है? दोनों पाँव धोना। दोनों पाँव धोना। प्यारे बच्चों, इसको आपने रखना है अपने जहन में, दिमाग में रखना है और इंशाल्लाह अब इसकी थोड़ी सी हम डिटेल आपके सामने बयान करेंगे। इसके बाद हम आपको इसका अमली तरीका बयान करेंगे कि वुजू आपने अमली तौर पर करना कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा ये 8 स्टेप हमने आपके सामने बयान किए हैं। अब 1 बाय 1 इसकी थोड़ी सी तफसील हमने सीक्वेंस में आपके सामने बयान करनी है ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो वुजू करना सीख लें, क्योंकि वुजू करना भी इबादत है। वुजू करना क्या है? इबादत है। जी हाँ, बावुजू शख्स से अल्लाह ताला राजी होता है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि बावुजू रहें और क्या करें? वुजू करने का तरीका सीख लें। अगर वुजू करने का तरीका हमारा दुरुस्त होगा तो इंशाल्लाह इसकी बरकतें हमें नसीब होंगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने किसी ऊंची जगह पर बैठना है। वुजू करने के लिए ऊंची जगह बैठना है और अपना रुख जो है वो किबले की तरफ करना है, ठीक है? अपना रुख कहाँ करना है? किबले की जानिब करना है। किसी ऊंची जगह पर बैठ जाएं ताकि वुजू का पानी वगैरह आपके ऊपर ना गिरे। अगर आप नीची जगह पर बैठेंगे जहां पानी गिर रहा होगा तो आपके कपड़ों को, आपके जिस्म के ऊपर उड़ेगा, तो ये दुरुस्त नहीं है। तो इसीलिए आपने ये करना है कि ऊंची जगह पर बैठना है, किबले की तरफ रुख करना है। और सबसे पहले आपने पता है क्या करना होता है? सबसे पहले आपके सर पर टोपी या इमामा हो ना, उसको उठाकर, हाँ, उसको उठाकर क्या करेंगे? रख देंगे। इसलिए कि वुजू के दौरान फिर आपको उसे उतारना पड़ेगा। पानी बाज लोग जाया करते हैं, उसके दौरान पानी भी जाया होता है, आपके हाथ से वो चीज़ आलूदा भी होती है। तो पहले से इमामा या टोपी उतार कर रख दें और अपनी दोनों आस्तीनों को ऊपर चढ़ा लें।
جی ہاں، یعنی کونیوں سے بھی اوپر کر لیں اپنی دونوں آستینوں کو، ٹھیک ہے، تاکہ کیا ہوگا آپ کو وضو کے دوران پھر آپ کو آستین اوپر نہ کرنی پڑے نا، تو اپنی دونوں آستینوں کو آپ اوپر کر لیں گے، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اونچی جگہ پر بیٹھے ہیں، قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، اپنی آستینوں کو اوپر کر لینا ہے، ٹوپی امامہ اتار کر رکھ دینا ہے، اور ایسی جگہ رکھنا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. اچھا، اب آپ نے کرنی ہے نیت. کیا کرنی ہے؟ یوسف بھائی یہ وضو میں بھی نیت کرنی ہوتی ہے؟ جی وضو میں بھی نیت کریں گے. بھائی نیت تو جو ہے عبادتوں سے بھی پہلے کرنی چاہیے، اور بلکہ کوئی بھی جائز کام ہونا اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. تو اگر وضو سے پہلے بھی نیت کریں گے تو اس کا ہمیں کیا ملے گا؟ تو وضو سے پہلے نیت کرنا سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. جی ہاں، وضو سے پہلے نیت کرنا سنت ہے، تو اسی لیے وضو سے پہلے نیت بھی کرنی چاہیے. یوسف بھائی یہ وضو کی نیت کیا ہوگی؟ وضو کی نیت آسان سی ہے، اتنی مشکل نہیں ہے. وضو میں دیکھیں یہ نیت کرنی ہے، دیکھیں اگر آپ کے دل میں بھی ارادہ ہوا نا تو کافی ہے، اور زبان سے کہہ لیں گے تو بہت ہی اچھا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے بھی نیت کرتے ہیں نا زبان سے، تو وضو کرنے کے لیے بھی زبان سے کیا کرنی چاہیے؟ نیت کر لینی چاہیے. سیاست سے تجارت تک، سب سے پہلے گھبرانا نہیں. تعلیم سے معیشت تک، آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں. صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر. حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے. کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں. دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں. کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر. ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں. آج ہی 416-786-9809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں. آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا. جڑیے ہم سے. آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر. انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب. دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز، صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. میرے ساتھ آپ دہرائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. وضو کرتا ہوں. میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میں اللہ کا حکم کرنے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. وضو کرتا ہوں. یہ ہے وضو کی نیت. کیا ہے؟ وضو کی نیت. آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. تو ہم نے سیکھا قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، اونچی جگہ پر بیٹھنا ہے، اور وضو کی کیا کرنی ہے؟ نیت کرنی ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے وضو کی. کیا کریں گے؟ جی ہاں، وضو کی دعا پڑھیں گے. اور وضو کی دعا کیا ہے؟ وضو کی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والحمد للہ. بسم اللہ والحمد للہ.
यूसुफ भाई ये दुआ क्यों करते हैं? बिस्मिल्लाह तो हमने पढ़ लिया ना। देखें, दुआ जो है ना हम ज्यादा सवाब हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। इसका सवाब पता है क्या है? इसकी फजीलत और इसका सवाब ये है कि जब तक आपका वुजू बाकी रहेगा, आपका वुजू टूटेगा नहीं, जब तक आपका वुजू बाकी रहेगा, अल्लाह ताला के फरिश्ते आपके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। सुभान अल्लाह। ये है इसकी बरकत। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपने भी नियत करनी है और वुजू जब भी करने लगे तो ये दुआ देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। ये दुआ पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी फजीलत, इसका फायदा हमें ये मिलेगा कि जब तक आपका वुजू कायम रहेगा, अल्लाह के फरिश्ते आपके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। अच्छा, इसके बाद अब क्या करना है? अब वुजू स्टार्ट करना है। ठीक है, दुआ भी आपने पढ़ ली है, वुजू स्टार्ट करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले आपने नल खोलना है, बड़ी स्लोली खोलेंगे और अपने हाथों को नल के नीचे रखकर आपने अच्छी तरह से अपने दोनों हाथों को कहां तक धोना है? ये हमारे स्टेप स्टार्ट हो गए बेटा। ठीक है, सबसे पहले दोनों हाथों को पहुंचों तक आपने अच्छी तरह से क्या करना है? धोना है। ठीक है, ये अच्छी तरह से अपने हाथों को धो लेंगे आप पहुंचों तक। पहुंचे समझ गए आप? ये जो हाथ का जोड़ है इसे पहुंचे कहते हैं। दोनों हाथों को अच्छी तरह से धो लेंगे, उंगलियों के दरमियान भी, और इसके अलावा अच्छी तरह से अपने हाथों को धो लेंगे। अच्छी तरह से अपने दोनों हाथों को पहुंचों तक धोना है। प्यारे बच्चों, अब ये आपने दोनों हाथ पहुंचों तक धोए। इसके बाद अब आपने क्या करना है? नंबर 2, हाँ, नंबर 2 है मिसवाक करना है। मिसवाक करना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। यूसुफ भाई जी, मिसवाक होती क्या है? मिसवाक होती क्या है? आपने नहीं देखी मिसवाक? चले मैं आपको दिखाता हूँ मिसवाक। ये दरख्त की टहनी होती है, ठीक है, और इसके बहुत सारे फजाइल। ये कुदरती टूथब्रश है, टूथब्रश भी है, टूथपेस्ट भी है इसके अंदर। ठीक है, इसमें अल्लाह ताला ने पेस्ट भी रखा हुआ है और ये ब्रश भी है। जब आप इसको चबाएंगे ना तो इसमें से इसका ब्रश बन जाएगा, इसके रेशे बन जाएंगे। ठीक है, और जब आप इससे मिसवाक करेंगे तो आपको वैसे मेडिकली बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आपको बहुत सारी दांतों की बीमारियों से भी ये मिसवाक बचाती है, बलगम को दूर करती है, दांतों को साफ करती है, दांतों के जरासीम को ख़त्म करती है, और बहुत सारे इस मिसवाक को करने की फ़ज़ाइल हैं। इसको अपनी रूटीन में शामिल रखना चाहिए। ठीक है, वुज़ू से पहले भी मिसवाक करें, वुज़ू में भी मिसवाक करनी है, और इसके अलावा बहुत सारे मौके पर मिसवाक करना क्या है? सुन्नत है। अच्छा, इसको पकड़ने का एक तरीका है। देखिए, मुट्ठी बंद करके मिसवाक नहीं करनी है, नंबर 1। इस तरह भी मिसवाक नहीं करनी है। ठीक है, अच्छा, लेटे लेटे भी मिसवाक नहीं करनी है, ये तरीका भी गलत है। बल्कि इसको पकड़ने का मैं आपको तरीका बताता हूँ प्यारे बच्चों। आपने इसी तरह से मिसवाक को पकड़ना है। ये देखें, ये देना अंगूठा आपने रेशे के पास रखना है, अपनी उंगलियों को बैक साइड पर और चुंगलियां को यहाँ पर रखना है। तो अब मिसवाक को अगर इस तरह से ग्रिप करेंगे तो इंशाल्लाह आप मिसवाक दुरुस्त तरीके से कर भी सकेंगे और इसकी फजीलत भी हासिल होगी। तो देखिए, इस तरह से प्यारे बच्चों मिसवाक को पकड़ना है, और इसके बाद करने का जो तरीका है ना मिसवाक को, वो भी सुन लें। मिसवाक को करने का तरीका ये है कि ऊपर के दांतों में पहले राइट साइड पर आपने मिसवाक करनी है। ठीक है, पहले राइट साइड पर आपने मिसवाक करनी है, अपने दांतों को साफ करना है, और इसके बाद लेफ्ट साइड पर, ऊपर ही क्या है, लेफ्ट साइड पर करेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे वाली रो में राइट साइड पर, और इसके बाद लेफ्ट साइड पर करेंगे। ये है मिसवाक को करने का तरीका। लेकिन एक बात याद रखें, मिसवाक करने से पहले भी धोना है और मिसवाक करने के बाद भी इसको धो लेना है। और मिसवाक को हमेशा खड़ा रखें, उसको सुला कर ना रखें, लिटा कर ना रखें, उसको खड़ा रखें, और उसको हमेशा धोते रहें, साफ करते रहें। इसका फायदा ये होगा क्योंकि आप इससे अपने दांतों को साफ कर रहे हैं, तो इसको भी साफ रखना जरूरी है। ये साफ होगी तो आपको दांतों को साफ करेगी, अगर ये साफ नहीं होगी तो आपके दांतों को भी साफ नहीं कर सकेगी। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है। हमने दूसरी चीज सीख ली है, क्या करनी है? आपने मिसवाक करनी है। आपने मिसवाक करनी है। तीसरा स्टेप क्या है? 3 बार कुल्ली करनी है। अब 3 बार कुल्ली कैसे करेंगे ये भी देख लें। अब आपने नल खोलना है और अपने हाथ को नीचे रखकर
جیسے ہی نل کھولیں گے پانی گرنا اسٹارٹ ہوگا. آپ نے نل کھولنا ہے اور اس کے نیچے ہاتھ رکھ دینا ہے, ٹھیک ہے. فوراً نل کو بند کر دیں گے جب آپ کا چلو بھر جائے. یوسف بھائی آپ بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ نل بند کر دیں, نل بند کر دیں؟ دیکھیں وضو کر رہے ہیں نا, تو اب پانی مسلسل نل میں سے گر رہا ہوتا ہے نا. اگر آپ نل کو بند نہیں کریں گے, جب آپ کو نیڈ ہی نہیں ہے تو آپ نل بند نہیں کریں گے تو پانی کیا ہو رہا ہوگا؟ ضائع ہو رہا ہوگا نا. اس کو کہتے ہیں اسراف. کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اسراف ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ تو اسراف ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. پانی ضائع بالکل بھی نہیں کرنا ہے. تو اب آپ نے نل کو فوراً بند کرنا ہے, اور یہ جو آپ کے ہاتھ میں پانی آیا نا, اس کو ایسے کر کے منہ میں لے لینا ہے, لیکن اس کو پینا نہیں ہے. پینے کے لیے تو نہیں ہے نا. کیا کرنے کے لیے ہے؟ کلی کرنے کے لیے. کلی کرنے کے لیے ہے. تو اب کلی کریں گے. کلی آپ نے اس طرح کرنی ہے, جب آپ منہ میں پانی لے لیں گے تو اب اچھی طرح سے منہ میں اپنے پانی کو گھمانا ہے. کیا کرنا ہے؟ گھمانا ہے. گھمانا ہے. اچھی طرح سے ایسا گھمائیں کہ اگر دانتوں کے بیچ میں بعض اوقات جو گیپ ہے نا, اس میں کچھ کھانے کی چیزیں, کچھ ذرات, کچھ چیزیں اس میں بعض اوقات پھنسی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا, اسی طرح داڑھوں کے پیچھے کی جو جگہ ہے وہاں ہو سکتا ہے پانی نہ پہنچے. اچھا, حلق کے کنارے پر بھی پانی پہنچانے کے لیے آپ غرغرہ بھی کرتے ہیں. غرغرہ سمجھتے ہیں؟ تھوڑا سا آپ چہرے کو اٹھائیں گے اور پانی کو یہاں تک لے کر وہاں بھی گھمانا ہے. پانی کو نیچے نہیں اتارنا, وہاں بھی گھمانا ہے تاکہ وہ جگہ بھی کیا ہو جائے آپ کی؟ کلین ہو جائے, دھل جائے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس پانی کو باہر پھینک دینا ہے. ٹھیک ہے. پانی کو پھینک دیں گے. کتنی مرتبہ کریں گے کلی؟ 3 مرتبہ کریں گے. اگر روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کریں گے, اور اگر روزہ نہیں ہے تو کریں گے. غرغرہ بھی کریں گے. غرغرہ ہو گیا ہے, دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھو لیے, مسواک بھی کر لی اور کلی بھی کر لی ہے. ٹھیک ہے. اب کلی کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا. دیکھیں چوتھا اسٹیپ آ گیا, ناک میں پانی چڑھانا ہے. تو ناک میں پانی چڑھانے کے لیے اب آپ نے تھوڑا سا ہی نل کھول کر فوراً بند کر دینا ہے. آدھا چلو بھی اب آپ کے لیے کافی ہوگا. ٹھیک ہے. آدھا چلو بھی کافی ہوگا. اس سے آپ ناک میں پانی کو چڑھائیں گے. یوسف بھائی یہ ناک میں پانی چڑھے گا کیسے؟ بہت مشکل ہے نا, چڑھتا نہیں ہے. اچھا مشکل ہے نا, ہے تو مشکل, لیکن اس کا جو طریقہ ہے نا, اگر اس طریقے پر عمل کریں گے تو بآسانی چڑھ جائے گا. یوسف بھائی وہ طریقہ ہے کیا؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ سیکھنا ہے. بہت آسان سا ہے. کوئی مشینیں نہیں لگانی آپ نے پانی کو چڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے. بلکہ بہت آسان سا طریقہ ہے. وہ یہ کہ آپ نے جو ہاتھ میں پانی لیا ہے نا ناک میں چڑھانے کے لیے, اس کو ناک کے قریب لے کر آئیں. ٹھیک ہے. اور ناک کے قریب لانے کے بعد آپ سک کریں گے. سانس لیتے ہیں نا, سانس آپ بہت زور سے نہیں, بہت زور سے لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کے بالکل ہی دماغ میں چڑھ جائے. احتیاط کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور کوشش کریں, ویسے تو ناک کی جڑ تک پانی جانا چاہیے, لیکن ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے. تو اس کو تھوڑا سونگیں گے نا اگر, تو وہ پانی جو ہے آپ کی ناک میں چڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ نے الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں جو ہے, سب سے چھوٹی انگلی, اس کو آپ نے ناک کے دونوں سوراخوں میں داخل کر کے اچھی طرح سے ناک کو کلین کرنا ہے, صاف کرنا ہے, اور اس کے بعد ناک کو سینک لینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ناک کو صاف کرنے کا طریقہ. اچھا کتنی مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے؟ 3 بار. کلی بھی کتنی بار کرنی ہے؟ 3 بار. ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں. اتنا سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے. کوئی ذرا مجھے بتائیں آپ میں سے, سب سے پہلے کیا کرنا ہے, پھر کیا کرنا ہے؟ جی پونچھوں تک ہاتھ دھونا ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے. مسواک کرنا ہے اچھی طرح. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کلی کرنا ہے. کلی کرنی ہے. روزہ ہو تو گرگرہ نہیں کر سکتے. روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک, بہترین. پھر ناک میں پانی چڑھانا ہے. کتنی بار چڑھانا ہے؟ 3 بار. 3 بار چڑھانا ہے. ماشاء اللہ. بھائی سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا وضو کا طریقہ جو ہم نے آپ کے سامنے تھیوری اور کچھ طریقہ بیان کیا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے وضو کا پورا عملی طریقہ بتائیں گے کہ وضو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. پیارے بچوں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈز میں ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے.
यूसुफ भाई ये चेहरा कहाँ से कहाँ तक धोना है? जहाँ से जहाँ तक चेहरा होता है वहाँ से वहाँ तक धोना है। इसकी आप कुछ वजाहत कर दें। वजाहत करने के लिए तो यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ से चेहरा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक यानी ठोड़ी के नीचे तक समझ लीजिए इतने हिस्से को आपने धोना है। अल्हम्दुलिल्लाह वुजू का प्रैक्टिकल करने के लिए और आपको अमली तौर पर वुजू सिखाने के लिए हम यहाँ पर वुजू खाने पर मौजूद हैं। अब आपने वुजू करते हुए सबसे पहले दोनों हाथों को यहाँ तक अच्छी तरह से धोना है, लेकिन देखें एहतियात करनी है, पानी ज्यादा जाया ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। से दिलवाएगी तुमको जन्नत नमाज